السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 13ویں صدی کے ایک عظیم جنگجو کی جس کا نام تھا ارطغرل غازی۔ جی ہاں، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، یقیناً آپ نے ڈرامہ دیکھا ہوگا ارطغرل غازی۔ آج ہم بات کریں گے ارطغرل غازی کے بارے میں۔ 12ویں صدی میں جب منگولوں نے پوری دنیا میں ظلم شروع کیا تب سینٹرل ایشیا سے بہت سے ترکمان قبائل ہجرت کر کے اناطولیہ میں آئے۔ اناطولیہ آج کے دور کا ترکی ہے۔ ان تمام قبائل میں ایک قبیلہ کائی قبیلہ بھی تھا جس کا سردار تھا سلیمان شاہ۔ کائی قبیلہ پہلے ہجرت کر کے حلب پہنچا، یعنی شام میں۔ شام میں اس وقت حکومت تھی ایوبی ریاست کی۔ وہاں کچھ عرصہ انہوں نے قیام کیا۔ اسی جگہ پر ارطغرل غازی نے امانوس کے پہاڑوں میں ایک صلیبی قلعہ فتح کیا اور صلیبیوں کو شکست دی۔ اس کے بعد کائی قبیلے نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے سلجوق ریاست کے زیر سایہ پہنچے۔ سلجوق ریاست کے علاقے یعنی اناطولیہ، سینٹرل اناطولیہ میں پہنچ کر ارطغرل غازی نے سلطان علاء الدین کیقوباد کے ساتھ مل کر ایک جنگ لڑی جس کا نام تھا بیٹل آف یش چمن۔ اس جنگ میں ارطغرل غازی اور اس کا بھائی گندوقدو بھی شامل تھا۔ یہ جنگ خوارزم کے خلاف تھی۔ اس جنگ میں سلجوقیوں کو فتح حاصل ہوئی۔ ارطغرل غازی نے اور اس کے بھائی گندوقدو نے جو جنگ لڑی تھی سلطان علاء الدین کے ساتھ مل کر خوارزمیوں کے خلاف، بیٹل آف یش چمن، اس جنگ کو ارطغرل غازی ڈرامے میں دکھایا جانا چاہیے تھا اور امید تھی کہ دوسرے سیزن میں وہ جنگ دکھائی جاتی، لیکن نہیں دکھائی گئی۔ اس کے بعد ارطغرل غازی نے سلطان علاء الدین کیقوباد کے کہنے پر اپنے قبیلے کو اناطولیہ کے شمال میں آباد کیا جو کہ بازنطینی سرحد کے قریب تھا۔ یہاں سے آغاز ہوا ارطغرل غازی کی فتوحات کا۔ ارطغرل غازی نے ان علاقوں میں پہنچنے کے بعد ایک بازار جو کہ بازنطینیوں کا تھا، ہانلی بازار فتح کیا۔ ارطغرل غازی نے اس کے بعد صلیبیوں کا قلعہ کارا جیسار فتح کیا۔ کارا جیسار وہی قلعہ تھا جسے فتح کرنے کے بعد کائی قبیلے کے لیے بازنطین کے راستے کھل گئے۔ اس کے بعد کائی قبیلہ فتوحات پہ فتوحات کرتا گیا۔ کارا جیسار کی فتح کے بعد سلطان علاء الدین کیقوباد نے خوش ہو کر ارطغرل غازی کو شمالی اناطولیہ میں کچھ علاقہ تحفے میں دیا۔ اس علاقے کو ارطغرل غازی نے آباد کیا۔ ارطغرل غازی نے وہاں پر ایک خوبصورت شہر آباد کیا جس کا نام تھا سوغوت۔ جی ہاں، یہ وہی سوغوت شہر ہے جو ارطغرل غازی ڈرامے میں بھی دکھایا گیا ہے۔ یہی سوغوت شہر تھا جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کا پہلا دارالحکومت بنا۔ جب تک ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے یعنی شہر فتح نہیں کیا تھا تب تک سوغوت ہی سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت تھا۔ جب عثمان غازی نے اپنی عمارت قائم کی جسے ٹرکش میں بیلی کہا جاتا ہے، تب تک سوغوت ہی سلطنت عثمانیہ کا یعنی عمارت عثمانیہ کا دارالحکومت تھا۔ یعنی سوغوت ہی وہ شہر تھا جہاں ارطغرل غازی نے سلطنت عثمانیہ کے بیج بوئے تھے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کا اصل بانی ارطغرل غازی ہی تھا جس نے بیج بوئے تھے اور بعد میں وہ ایسا درخت بن گیا جس کی شاخیں 3 براعظموں میں پھیل گئی تھی۔ ارطغرل غازی کی خدمات سے خوش ہو کر سلطان علاء الدین کیقوباد نے ارطغرل غازی کو سردار اعلیٰ کا خطاب دیا۔ سردار اعلیٰ کا عہدہ سلجوق ریاست میں ایک انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ سردار اعلیٰ کا مطلب کہ سرحدوں پر حکمرانی۔ ارطغرل غازی کو یہ عہدہ سلطان علاء الدین کیقوباد نے دیا۔ ارطغرل غازی اپنی تمام زندگی سردار اعلیٰ کے فرائض انجام دیتا رہا۔ سلطان علاء الدین کیقوباد نے خوش ہو کر ارطغرل غازی کو سوغوت اور دومانچ کا علاقہ تحفے میں دیا تھا جس کو ارطغرل غازی نے آباد کیا، اور پھر ارطغرل غازی کو سردار اعلیٰ یعنی جسے ٹرکش میں اچبے کہتے ہیں وہ عہدہ بھی ملا۔ ارطغرل غازی نے ساری زندگی سردار اعلیٰ کے فرائض انجام دیے اور سلجوق ریاست کی سرحدوں کی حفاظت کرتا رہا، بازنطینیوں سے بھی اور منگولوں سے بھی۔ ارطغرل غازی نے
سلجوق ریاست کے ساتھ مل کر ایک جنگ منگولوں کے خلاف بھی لڑی تھی۔ اس جنگ کا نام تھا کوسے داغ۔ اس جنگ کو بھی ارطغرل غازی ڈرامے میں نہیں دکھایا گیا۔ یہ جنگ ارطغرل غازی ڈرامے میں نہیں دکھائی گئی، مگر اس جنگ کا ذکر ارطغرل غازی کے 5ویں سیزن کی پہلی قسط میں ضرور ہوا ہے۔ ارطغرل غازی ڈرامے میں بہت سارے تاریخی پہلوؤں کو نہیں دکھایا گیا۔ ارطغرل غازی کی پیدائش 1188 میں ہوئی اور ارطغرل غازی کی وفات 1280 یا 81 میں ہوئی۔ ارطغرل غازی کو سوغوت کے شہر میں ہی دفن کیا گیا۔ آج بھی ترکی میں سوغوت شہر میں ارطغرل غازی کا مزار ہے۔ وہاں بہت سے ارطغرل غازی کے چاہنے والے اس کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ یہ تھی ارطغرل غازی کی مختصر سی داستان۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔